جیسے کہ میرے ساتھی بات کر رہے تھے، ہم آج بالخصوص جو سیرت النبی یونیورسٹی کا کیس ہے، جس کو کہ ایک بہت ہی پہلے بھونڈے طریقے سے چلایا گیا، اس کے فیصلے میں مختلف تاخیر ہوئی، آج بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب موجود نہیں تھے۔ خان صاحب تو بھئی آپ ہی کی کسٹڈی میں ہیں، آپ ہی کے اس میں ہیں، اس میں ہے، آپ کی کورٹ میں، آپ کی جیل میں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور ماضی میں تو ہمیں کئی ایسی مثالیں ملی ہیں جس میں کہ چاہے وہ عدت کیس ہو، چاہے وہ توشخانہ ہو، جس میں کہ بغیر ان کی موجودگی کے سزا سنا دی گئی۔ تو ابھی کیا ایسا مختلف ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیرت النبی یونیورسٹی ہے، یہ خان صاحب کی جو ایک ان کی زندگی کا ایک رویہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے تشخص کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی ان کی جو ایک سوچ ہے، جو کہ پاکستان کی اکثریت اس سوچ کی ہم خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے۔ اور وہ خان صاحب واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمارے جو رہے ہوئے ہیں، جو کہ ذہنی طور پہ غلام لیڈران رہے ہیں، یہ اس سوچ میں اور اس سوچ میں بہت فرق ہے۔ اسی چیز میں پھر اسلامی تشخص، اگر آپ اس کو خان صاحب کی جو نیو یارک میں تقریر تھی، اس کے یونائٹڈ نیشن میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ ہم سے بھی بات کی ہے، پارٹی لیول پہ بھی اور عام طور پہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، ہونا چاہیے جس میں کہ ایک یکسوئی میں ایک ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جو بھی لوگ ہیں، اپنے پاکستان کے جو میجورٹی ہے، ہم اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کر سکیں۔ یہ تھی خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی، جس میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ایسی یونیورسٹی بنانے کا سوچا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھی کہ خان صاحب نے فلاحی کام کیے ہوں۔ شوکت خانم اسپتال، نمل یونیورسٹی اور ان کی جتنی بھی خیراتی ان میں کنٹریبیوشنز ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک کیس بنا دینا، کرپشن کا کیس بنا دینا، میرا خیال ہے کہ یہ اس جہان میں بھی جواب دیں گے اور اس جہان میں بھی جواب دیں گے۔ کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ ینگ لوگ آئیں، پاکستانی آئیں، ان کو ایک وہ ملے، ایک گائیڈنس ملے، رہنمائی ملے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں، تو اس ملک میں جو چل رہا ہے رواج کہ انہوں نے جو ہمارے حکمران رہے ہیں ماضی میں یا جو ابھی ہیں، وہی ہیں، ماضی والے ابھی بھی ہیں، انہوں نے اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی ایک ایسا فلاحی کام کیا ہو، جس طرح کے شوکت خانم اسپتال ہو، جس طرح کی یونیورسٹی ہو، نمل یونیورسٹی ہو، جس طرح کی یہ سیرت النبی یونیورسٹی ہو گئی، اتنے بڑے بڑے کام یہ کسی سیاسی لیڈر نے اپنی ذاتی پاپولیرٹی کو، اور خان صاحب کو ہمیشہ بڑی ینگ ایج سے 18 سال کی عمر سے ہی عزت دی ہے، اور اس عزت کا انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے اس کو وقف کیا۔ تو یہ ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی فلاحی کام نہیں کرے گا، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ایکچولی اس ایکٹ کو سزا دی جا رہی ہے جس میں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس ملک میں وہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ میسج یہ دیا جا رہا ہے، میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر فلاحی کام کریں گے، جس کی وجہ سے شوکت خانم اسپتال میں بھی جو فنڈنگ، جو کہ عام عوام، چونکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ پاکستانی وہ اپنی فنڈنگ کرتے تھے اس اسپتال کو چلانے میں، کیونکہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی کینسر کا اسپتال نہیں ہے جو کہ مفت علاج کرتا ہو۔ اس چیز کو بھی انہوں نے پریشرائز کر کے اس کی فنڈنگ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ نقصان کس کو پہنچایا ہے؟ خان صاحب کو تو الحمدللہ وہ تو صحت مند ہیں، ان لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ
اس ملک میں فری کینسر جیسا موذی مرض، اتنا مہنگا علاج، اس کے لیے ایک شخص نے اسپتال بنایا اور وہ فنڈنگ عوامی فنڈنگ پہ ہی چل رہا ہے. تو اس قسم کے حربے استعمال کر کے، چونکہ ایک شخص ہے جس کو کہ آپ سزا دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ مقصد کیا تھا. سیرت النبی یونیورسٹی، ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دیتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں یونیورسٹی بنانا جو کہ ان کی زندگی کے بارے میں کئی پہلو روشناس کرائے گی نوجوان نسل کو، اس میں جناب بشرا بی بی کو اور آپ نے خان صاحب کو جو ہے تو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. یعنی کسی دنیا میں یہ ہوتا ہے، یعنی جو سب سے جو بھونڈے کیس تھے، اور یہ سارے کیسز تو سارے سیاسی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ دو کیسز اسپیشلی جس میں عدت کا کیس ہے اور یہ جو سیرت النبی یونیورسٹی کا کیس ہے، یہ تو ایک پاکستان کے عوام کے منہ پر تماچا ہے. اور یہ بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک شخص جو کہ سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی اس نے بنائی تھی، آپ نے اس کو اس کے لیے سزا دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باہر کا لوگ سنیں گے اس بات کو تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے یہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا باہر میں جو ہے اس کی جو پاسپورٹ کی وقت ہے وہ آخری 5 میں آ گئی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی قسم کے حربوں سے ہے جس میں کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت میں ہر اس اچھے کام کو بھی برا بنا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اس میں روڑے اٹکاتے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے ہو.